بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی معروف ہے کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ یہ جو ماتم کرنے والے ہیں ان کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بدعا ہے کہ تسی پٹدے ہی رہو گے، یہ اس طرح کی بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں وہ غلط مشہور ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہوتی ہے۔ یہ میرے سامنے آج کچھ شیعہ حضرات کی دو کتابیں ہیں، ان کی روشنی میں اس جملے کی حقیقت آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے سامنے کتاب ہے منتل اعمال فی تواریخ النبی و آل، شیخ عباس قومی کی کتاب ہے اور اس کی پہلی جز ہے اور یہ قوم سے چھپی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 728 کے اوپر حضرت جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمشیرہ مبارک، ان کا خطبہ جب یہ کوفہ میں قافلہ آیا، کربلا معلی سے کوفہ کی جانب آیا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، تقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤکم، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا، اب تمہاری خواتین ہم پر رونے آ گئیں، یعنی وہ اس ٹائم رو رہی۔ اور اس کے آگے پیج نمبر 729 کے اوپر یہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ والنساء اللواتی خرجنا لاستقبال اہل بیت، اہل بیت اطہار کے استقبال کے لیے کوفے کی عورتیں باہر آ گئیں، شققن جیوبہن، انہوں نے اپنے گریبان پھاڑ دیے، بال کھول دیے اور رونے لگی اور نوحے پڑھنے لگی۔ وہ میں آپ کو اس مقام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ سیدہ زینب نے کیا، کہ وہ حضرت سیدہ زینب نے کو بات فرمائی تھی، یہ ایک سٹارٹ تھا کہ حضرت امام علی مقام کو قتل کرنے والے کون تھے اور پھر بعد میں ان کے اوپر رونے والے کون تھے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ عنہ وارضہ، امام سجاد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بیڑیاں پہنائی گئی تھی، قیدی بنایا گیا تھا، تو انہوں نے اس وقت فرمایا ان ہؤلاء النسوہ یبکین، یہ عورتیں ہم پر رو رہی ہیں، فمن قتلنا، تو ہمیں قتل کس نے کیا ہے، یعنی ان کے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور عورتیں ہم پر رو رہی ہیں۔ اس کے آگے شیخ عباس قومی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ان کا خطبہ لکھتے ہیں، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ہے، سارا خطبہ نہیں میں آپ کو سناتا، لمبا خطبہ ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وہ کوفہ والے لوگ آ گئے اور وہ رونے لگے اور انہوں نے گریبان پھاڑے اور جو اپنا انہوں نے چیخ و پکار کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سیدہ زینب؟ مولا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہزادی سیدہ زینب، ان کی نور زادی سیدہ زینب، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب، آپ فرماتی ہیں اتبکون، کیا تم رو رہے ہو؟ ای واللہ فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، فبکو کثیرا وضحکو قلیلا، فرمایا اللہ کی قسم اب تم کثرت سے روتے رہو گے، ہنسو گے بڑا تھوڑا۔ یہ وہ جملہ تھا جو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ماتم کرنے والوں کو فرمایا تھا کہ تم اب کثرت سے روتے ہی رہو گے، تو یہ وہ جملہ ہے جس کی بیس پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کو سیدہ زینب کی بدعا ہے، اور سیدہ زینب نے ان کو کہا تھا اب تم اسی طرح کرتے رہو گے۔ یہ جملہ میرے سامنے سنیوں کی کوئی کتاب نہیں، شیعہ عالم کی کتاب ہے، انہی کا مواد ہے۔ اور جب یہ خطبہ ختم ہوا تو راوی کہتے ہیں فضج الناس بالبکاء والحنین والنوح، تو رونے کی آوازیں، چیخ و پکار کی آوازیں، نوحے کی آوازیں بلند ہو گئیں اور خواتین نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے، ووضعن التراب علی رؤوسہن وخمشن وجوہہن، انہوں نے وضربن خدودہن، انہوں نے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، چہرے نوچنے لگ پڑی اور گال اپنے وہ خراب کرنے لگ گئی، مٹی سر میں ڈالنے لگ گئی، یعنی اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد آگے یہ بڑی زبردست بات ہے، یہ قافلہ جب دربار یزید میں ائمہ اہل بیت اطہار کا پہنچا، وامر باہل بیت الحسین علیہ السلام ان یدخلوا دارہ، یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے وہ اس کے گھر میں چلے جائیں، اس کے قلعے میں چلے جائیں۔ فلما دخلت النسوہ، جب خواتین یزید کے گھر میں چلی گئیں، لم یبقى من آل معاویہ ولا آل ابی سفیان احد الا استقبلہن بالبکاء والصراخ والنیاح علی الحسین، تو حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وہاں پہ جتنے مکان میں موجود لوگ تھے یزید کے بعد گھر میں، یعنی جتنے افراد موجود تھے، انہوں نے چیخوں کے ساتھ، نوحوں کے ساتھ آل حسین کا استقبال کیا اور انہوں نے اپنے زیورات اتار دیے،
3 دن تک انہوں نے امام حسین کا ماتم کیا دربار یزید میں۔ دربار یزید میں ماتم کیا گیا، کروانے والا یزید تھا، کرنے والے یزیدی تھے، حسینی نہیں تھے۔ یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ علامہ شیخ عباس قومی نے اپنی اس کتاب المنتہی الاعمال فی تواریخ النبی و آل میں لکھا ہے۔ دوسری میرے سامنے کتاب ہے جلاء العیون، لکھنے والے اس کے علامہ باقر مجلسی ہیں، یہ بھی قوم کی چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 710 میرے سامنے۔ اس کے اوپر بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ آپ نے اس کے اندر ملا باقر مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں آیا شما برما گریو نالا می کنید، خود مارا کشتائید و برما می گریے، خود ہی تم نے ہمیں مارا اور اب خود ہی ہم پر تم ماتم کر رہے۔ آگے فرمایا اللہ اکبر، یہ وہی الفاظ ہیں جو پہلے منتہی الاعمال سے میں پڑھ آیا ہوں، بلا واللہ باید کے بسیار بگرید و کم خندہ کنید، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اب ہمیشہ تم روتے رہو گے اور بڑا کم خوش ہوا کرو گے، و عیب و آر ابدی بر خود خریدید، اور تم نے ہمیشہ کی لعنت خرید لی ہے۔ یا آپ نے ان لوگوں سے فرمایا جو رو رہے تھے، ان کو فرمایا کہ تم نے پہلے ہمیں قتل کیا اور اب اپنی عورتوں کو ہم پر رونے کے لیے بھیج دیا، تم نے ابدی ہمیشہ رہنے والی لعنت خرید لی۔ سیدہ زینب پاک کا خطبہ ملا باقر مجلسی شیعہ عالم نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ اور آگے وہ یزید والی بات بھی اس کے اندر ہے کہ یزید نے حکم دیا اہل بیت آن حضرت را امر کردہ کہ داخل خانہ ملعونہ او شبند، اس نے حکم دیا یزید نے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے افراد ہیں میرے گھر چلے جائیں، کیوں مخدرات اہل بیت عصمت و طہارت داخل خانہ یہاں نہیں شدند، جب اہل بیت اطہار کی وہ مخدرات یزید پلید کے گھر میں تشریف لے کر گئیں تو زنان اہل ابی سفیان زیور ہائے خود را کنند و لباس ماتم پوشیدند، انہوں نے اپنے لباس جتنی گھر میں خواتین تھی اپنے انہوں نے فاخرانہ لباس اتار دیے اور لباس ماتم والا پہن لیا، و صدا ب گریا و نوحہ بلند کردند، اور نوح کی آواز، گریا وزاری کی آواز، چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی، و 3 روز ماتم داشتند، 3 روز ماتم کیا گیا۔ کہاں پر کیا گیا؟ یزید کے گھر میں کیا گیا۔ کس نے کیا؟ یزیدیوں نے کیا، میں نہیں کہہ رہا، یہ منتہی الاعمال ہے اور جلاء العیون ہے، یہ شیعہ علماء لکھ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اہل سنت کی کتابیں نہیں ہیں، یہ شیعہ کے مصادر ہیں، شیعہ علماء لکھ رہے ہیں کہ ماتم کرنے والے یزیدی تھے، اور ان کو سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم قیامت تک روتے رہو گے، ہنسو گے نہیں۔ تو یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ان کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دعا دی تھی، تو یہ واقعی اس دعا کی حقیقت ہے، جس حقیقت کو انہوں نے خود اہل شیعوں کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک کوئی اعتراضی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے جس کو تاریخ میں لکھا گیا ہے۔